بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات عزیزان گرامی، دوستان ایمان، معزز سامعین کرام، غازی ابوالفضل عباس کا علم اٹھانے والوں، علی کی محبت دل میں بسا کے زندگی بسر کرنے والوں، مجھے معلوم ہے میرے سامنے سامعین نہیں بلکہ عارفین بیٹھے ہوئے ہیں، تو جملہ عرض خدمت یہ ہے کہ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے۔ جملہ سنیں، میرے سامنے سامعین نہیں عارفین بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لحاظ کا جملہ پیش کر رہا ہوں کہ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی حمد و ثنا کے لیے جبین علی کا محراب ہی کافی ہے، اور لائق درود ہے وہ مصطفیٰ۔ اب جلال پور کے مجمع بھی موجود ہے اور تاقادی پور کا مجمع بھی موجود ہے، تو بہت بڑا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر جملہ دل میں اتر گیا تو آپ خود بخود اٹھیں گے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی عظمت کے لیے بس ایک جملہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اس مصطفیٰ کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ لائق سلام ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کے پیچھے وہ علی چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور اگر باطل چل پڑے تو حق ہو جائے۔ اگر اس علی کے پیچھے باطل چل پڑے تو حق ہو جائے۔ کن کن کے نام گناؤ جو علی کو چھوڑ کر باطل ہو گئے اور باطل پتھرے علی کے پیچھے اگر حق پر ہو گئے۔ بھائی محرم ہے، ابھی آپ نے دیکھا جناب اور پیچھے آ گیا ہے علی کے اور باطل سے حق پر آ گیا ہے۔ لو لائق سلام ہے وہ علی، جو جملے پیش کیے، تیسرا جملہ دے رہا ہوں، لائق سلام ہے وہ علی جو نبیوں میں، رسولوں میں، اولیاءوں میں، اماموں میں اکیلا امیر المومنین ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو جملہ بدل دوں، آپ کے لیے جملہ بدل رہا ہوں۔ لائق سلام ہے وہ علی، ابھی ابھی جملہ نزول ہوا ہے، میں نے فضاؤں میں روک رکھا ہے، اس میں نزول ہوا تو نازل کر دوں گا۔ مجھے علی کی نالین سے اڑنے والی پاک طاہر کے تبرک کی قسم کہ لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کا نام اگر قرآن سے نکال دیا جائے تو پیچھے صرف دو جلدیں بچتی ہے، پیچھے صرف دو جلدیں بچتی ہے۔ لائق سلام ہے وہ علی جس علی پہ سلام بھیجتے ہو، لوگ کہتے ہیں فلاں حاکم وقت تھا جس نے علی کو نماز پڑھائی، وہ نماز پڑھا رہے تھے، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فلاں حاکم وقت نے نماز پڑھائی، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بتاؤ، نماز میں درود بھی پڑھا جاتا ہے، نماز میں سلام بھی پڑھا جاتا ہے، مجھے بتاؤ تم درود کس پہ پڑھ رہے تھے، سلام کس پہ پڑھ رہے تھے؟ محمد اور ان کی آل پہ درود بھیجا جاتا ہے، بھائی تم درود کس پہ پڑھ رہے تھے، سلام کس پہ پڑھ رہے تھے؟ تم کہہ رہے ہو وہ آگے نماز پڑھا رہے تھے، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی اس کائنات کا قانون یہ ہے، جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے تو اس کی طرف چہرہ کیا جاتا ہے، کسی کو سلام کرنا ہو تو پیچھے شخص کو سلام نہیں کیا جاتا، سامنے چہرہ ہو تب سلام کیا جاتا ہے، سامنے چہرہ ہو تب سلام کیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو نماز پڑھا رہے تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے، بھائی سلام کرنے سے پہلے چہرہ سامنے ہونا چاہیے۔ تم نماز پڑھاؤ، تمہارا چہرہ نہ بدل جائے تو علی نہ کہنا، چہرہ نہ بدل جائے تو علی نہ کہنا۔ اور بہت بڑا جملہ میں نے فضاؤں میں روک رکھا ہے، جملہ آگے ہوتا ہے جب مومنین سننے والے ہوتے ہیں، تو جملہ میں نے روک رکھا ہے، اس میں نزول ہوا تو نازل کر دو۔ وہ جملہ سن لو، بھائی تمہارا چہرہ نہ بدل جائے تم سے علی نے کہنا۔ کائنات کا قانون یہ ہے، جسے سلام کیا جاتا ہے چہرہ اس کی طرف کیا جاتا
رسول نماز پڑھا رہے تھے، ابھی سلام تک نہ پہنچے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ یہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کیسے مانیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ جب لکھا ہوا نہیں دکھ رہا ہے تو سنو، علی ولی اللہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، علی ولی اللہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ پھر مولانا صاحب کیسے علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں؟ بھائی علی ولی اللہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ علی ولی اللہ محمد کے کعبے پر جو کلمہ ہے نا، اس کلمے پر علی ولی اللہ کھڑا ہوا ہے۔ جس کو محمد کے کعبے پر علی ولی اللہ نہ دکھے، اسے کتابوں میں کیا دکھے گا؟ اب لوگ کہیں گے بھائی محبت کیسی ہے، جو محبت کیوں کرتے ہو، اس سے محبت کیوں کرتے ہو؟ تو آؤ بتاؤ۔ امین نے کہا اے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مولا کائنات کا جملہ ہے، مولا کائنات نے کہا اے اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے تجھے اس کا آخر پایا ہے، میں نے تجھے اس کا آخر پایا ہے۔ کائنات میں واحد مولا علی جو اللہ کی اہلیت پہ بات کر رہا ہے، اللہ کی اہلیت پہ بات کر رہا ہے۔ مولا نے کہا میں جنت کے لالچ میں عبادت رہی، جہنم کے خوف سے عبادت رہی، بلکہ تجھے اس کا آخر پایا ہے۔ اب آپ سب کو شریک کر کر، آپ سب کو ساتھ میں لے کر میں علی کی خدمت بتاتا ہوں اور جانے کے بعد جملہ کرتا ہوں، یا علی ہم تجھ سے محبت نہ جنت کے لیے لالچ میں کرتے ہیں، تجھ سے محبت نہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، یا علی ہم تجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تجھے اس کا آخر بتایا ہے، ہم نے تجھے اس کا آخر پایا ہے۔ تھوڑا سا اور بیدار ہو تو جملہ پیش کرو۔ بھائی لوگ کہتے ہیں علی کو ہم نے اس لیے مانا کیونکہ غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا، غدیر میں مولا بنایا۔ میں سوال کرتا ہوں اگر رسول نے غدیر میں مولا نہ بنایا ہوتا تو کیا مولا نہ مانتے؟ تو کیا مولا نہ مانتے؟ مجھے بتاؤ رسول کو کیسے مولا مانا؟ رسول کو کس نے غدیر میں مولا بنایا؟ رسول کو کس نے مولا بنایا؟ بھائی اس کا مطلب پتہ یہ چلا رسول کو مولا ان کے اسٹیٹس کی بنیاد پہ مانا، ان کے کردار کی بنیاد پہ مانا، ان کے اخلاق کی بنیاد پہ مانا کہ جو اسٹیٹس، جو اخلاق، جو کردار مصطفیٰ کا تھا، وہی کردار، وہی اسٹیٹس، وہی اخلاق مولا کائنات کا تھا۔ ہم لوگ کہیں گے رسول خدا نے غدیر میں اعلان کیوں کیا، کس وجہ سے اعلان کیا؟ تو آؤ بتاتا ہوں، اللہ نے جب آدم کا سجدہ کرنا ہوا تو حکم دیا اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو، اے ابلیس آدم کا سجدہ کرو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ لوں، ایک پروردگار آپ کو پتا تھا ابلیس سجدہ نہیں کرے گا، آپ کو پتا تھا ابلیس سجدہ نہیں کرے گا، پھر بھی ابلیس سے کہا سجدہ کر، پھر بھی ابلیس سے کہا سجدہ کر۔ آواز قدرت آئے گی اے اکبر حسین سلطان پوری، مجھے پتا تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا، ابلیس سجدہ نہیں کرے گا، لیکن اس سے سجدے کا حکم میں نے اس لیے دیا تاکہ اس کے چہرے سے نقاب اتاری جا سکے، اس کے چہرے سے نقاب اتاری جا سکے، پتا چل سکے فرشتہ کون ہے، ابلیس کون ہے، فرشتہ کون ہے، ابلیس کون ہے۔ بس یہی وجہ تھی جو رسول نے غدیر میں علی کو مولا بنایا، کہا تمہارے لیے مولا تھوڑی بنایا، منافقوں کے چہرے سے نقاب اتارنا تھا، منافقوں کے چہرے آواز بلند نعرے سلوات۔ مصطفیٰ کی آپ سب کو سلامت رکھے، تو اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کے چہرے سے نقاب اتاری جا سکے، پتا چل سکے کون علی والا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، آپ کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں، وہی سے رب کے مسائل لے رہا ہوں کہ بھائی اللہ نے نبیوں کو بھیجا، 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 12 امام بھیجے، لیکن لوگوں نے انہیں مار دیا، نبیوں کو بھی مار دیا، امام آئے زہر دے کے مار دیا، سب کو مار دیا، کہا نبی بھیجا مار دیا، امام بھیجے مار دیا۔ اب آپ کے لیے جملہ ہے بھائی اللہ کے فائدے میں بس آپ جیسے چند شیعہ ملے ہیں،
فائدے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے فائدے میں منافع میں آج جیسے چند شیعہ ملے ہیں، ورنہ اماموں کو بھیجا لوگوں نے مار دیا، نبیوں کو بھیجا لوگوں نے مار دیا۔ آپ کے سامنے ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، لوگوں نے انہیں اہل بیت پر ظلم کر دیے، کس طریقے سے مسائل کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ ارے کبھی کوئی ظالم تلوار چلاتا ہے، کبھی کوئی نیزے چلا رہا ہے، کبھی کوئی تیر برسا رہا ہے۔ ہائے وہ منظر کیا تھا جب حسین خیمے سے نکلے اور ہر بیوی سے کہا الوداع، خدا حافظ، حسین کا آخری سلام قبول کر لو، حسین جا رہا ہے۔ آقا حسین کھوڑے کے قریب پہنچے، ذوالجناح کے قریب پہنچے تو کبھی دائیں جانے دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے کبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نفر سواد کی طرف رک کر کے کہا اے میرے غازی ابوالفضل العباس، اے میرے بھیا عباس، جب تم جا رہے تھے تو اس حسین نے تمہیں سوار کیا تھا۔ اے میرے بیٹے علی اکبر، جب تم رن میں جا رہے تھے تو اس حسین نے تجھے سوار کیا تھا۔ اے میرے قاسم، جب تم جا رہے تھے تو اس حسین نے تمہیں سوار کیا تھا۔ آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ اسے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی آگے نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پیچھے نظر آ رہا ہے، حسین تنہا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خیمے سے آواز آئی بھیا حسین، کیا یہ زینب آپ کو سوار کر دے؟ اللہ اکبر، مسائل کے چلے ہے۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر، قیامت آ گئی، حسین رن میں گئے، رن میں جانے کے بعد اب جو وار ہوا، کوئی تیرے سوار کر رہا ہے حسین کا، کوئی نیزے چلا رہا ہے، کوئی تلواریں چلا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے پتھر سے وار کر رہے ہیں۔ ارے ایک ظالم کہتا مجھے پتھر نہ ملا تو میں نے زمین کربلا کی وہ گرم ریت اٹھائی، حسین کے زخموں پہ ڈال دی۔ ہائے رے میرا مولا حسین، جو تیروں کی بارش میں، ارے مولا امام فرماتے تھے میرے حسین کا جنازہ نہ تیروں پر تھا، نہ زمین پر تھا، نہ زمین پر، ان کی تیروں پر معلق تھا۔ اب ذرا سوچو وہ حسین کس طریقے سے تیروں پہ معلق رہا ہوگا اور آخری سجدہ کس طریقے سے کیا ہوگا۔ علماء نے لکھا جب حسین نے سجدہ کیا تو ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، ہائے میرا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شور چڑھا، چڑھنے کے بعد گردن پہ تلوار چلائی۔ قیامت کے جملے سنو، جب حسین پہ خنجر چلا رہا تھا تو کوئی بیوی آواز دے رہی تھی اے شور، میں نے اپنے بچے کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، میرے بچے نے کیا کیا ہے کہ جرم میں قتل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسائل کے وہ جملے سنو، جب حسین پر تیروں کی بارش ہوئی ہے، ہزاروں نے ایک ساتھ تیر چلایا، تیروں کی بارش ہوئی تو تنہا حسین کے جسموں کا تیر نہ لگے، بلکہ حسین کے سوار یعنی ذوالجناح کے جسموں پر بھی تیر لگ رہے تھے۔ ہائے ذوالجناح بے زبانی سے کہتا ہوگا ہائے مولا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، اب جو
ارے خیموں میں جا لوٹنے کو فوج آتی ہے، لو زندنا آ گیا بوسا دینا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ مَا تَنْفِسُ یا